اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انا ساگر جو ایک پانی کا تالاب ہے آج بھی موجود ہے، اور عقیدہ وہی ہے جو اس زمانے میں بھی تھا کہ گناہ دھل جاتا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سب سے متبرک پانی کون سا؟ تیز بولیں. آب زمزم. اگر کوئی آب زمزم میں نہا لے تو آپ نے کبھی سنا کسی عالم دین سے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ ایسا کوئی چکر نہیں. ہاں اس کی فضیلت اپنی جگہ کہ آپ آب زمزم کھڑے ہو کے پئیں تاکہ پورے جسم میں اس کے اثرات پہنچیں اور جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے. مگر ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ آب زمزم سے نہا لے تو جسم کے سارے گناہ معاف. اور ہندوؤں میں یہی عقیدہ ہے کہ انا ساگر میں اگر ڈبکی لگا لیں گے تو سارے گناہ معاف. انا ساگر کے کنارے خواجہ صاحب نے اپنا چھوٹا سا خیمہ لگایا تاکہ تبلیغ کا کام کر سکے، کیونکہ باقاعدہ کوئی گھر تو موجود تھا نہیں. سفر کرتے ہوئے آ رہے مدینۃ المنورہ سے، لانگ ٹریول ہے، باقاعدہ کوئی گھر نہیں، کوئی رہائش کی سہولت نہیں، اور کسی کے یہاں مہمان بن نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ سارے ہندو ہیں. ہندوؤں میں تو کھانے پینے میں بھی بندے کو احتیاط کرنی چاہیے، گوشت وغیرہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتا. تو کس کے یہاں رکے کس کے یہاں نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. خواجہ صاحب نے انا ساگر کے قریب میں چھوٹا سا خیمہ لگایا اپنے چند مریدوں کے ساتھ اور دین متین کا کام شروع کیا. ایک مرتبہ خواجہ صاحب کے مرید انا ساگر کے اندر غسل کر رہے تھے تو ہندو پنڈتوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو مسلمان لوگ آ کر کے ہمارا انا ساگر معاذ اللہ ناپاک کر رہے ہیں. یہ شور مچا دیا. خواجہ صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی نا، آپ کو بہت ناگوار گزری ہے بات. آپ نے چھوٹا سا پیالہ لی دیا اپنے مرید کو اور کہا کہ پورا انا ساگر اس میں بھر کے لے کر آؤ. مرید گیا اور پیالہ جیسے ہی ڈبویا نا تو پورا کا پورا انا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا. اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں، پورے شہر کی گزر اوقات انا ساگر سے ہو رہی ہے، تو پانی کی ترسیل رک گئی. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی مشہور مثال ہے، آصف بن برقیہ نے کیا کیا تھا؟ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر خدمت کیا تھا. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو اللہ کا ولی، اس کی کرامت تو آپ مان رہے ہیں، لیکن حضور کے زمانے کا، حضور کی امت میں اگر کوئی اللہ کا ولی کرامت دکھائے اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے. اور ہمیں تھوڑی نا یہ دلیل شہرت کے طور پر بیان کر رہے ہیں، انہیں تو تبلیغ کا کام کرنا تھا. سارے ہندو پریشان ہو گئے اور بالآخر جب پانی یہاں ختم ہو گیا تو معافی تلافی کی گئی. خواجہ صاحب نے کہا یہ کٹورے میں جو پانی بھرا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے لے جا کر کے ڈال دو. مرید گیا، وہ کٹورا جیسے ہی ڈالا گیا تو پورا کا پورا انا ساگر نامی تالاب پانی سے لبالب بھر گیا اور ہزاروں ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے.